آپ نے دیکھ لیا جو پچھلا سابقہ تجربہ تھا جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ سپورٹر اور تمام ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کر کے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں، جہاں پہ اختلافات ہیں اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کے پارٹی کے لیے کام کریں۔ پاکستان جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اگر نوجوان سیاست میں آئیں گے اور مثبت کردار ادا کریں گے تو شہر کی ترقی ہوگی، ملک کی ترقی ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ملک عارف آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ملک عارف۔ اور آج چونکہ 25 دسمبر ہے، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا آج سالگرہ کا دن ہے، جسے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قوم کے ساتھ ساتھ بانی پاکستان اور مسلم لیگ نون کے قائد جو میاں نواز شریف ہیں، ان کے ورکرز آج کا دن بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری یاسر سعید صاحب، جنہوں نے ممبر صوبائی اسمبلی کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے PP 177 سے، اور ان کی والدہ محترمہ صفیہ سعید جو ہے وہ ریزرو سیٹ کے لیے 27ویں نمبر پہ لسٹ میں ان کا نام بھی آ چکا ہے، اور ان کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور شہر قصور کی خدمت کرنے کا جو ہے وہ ان کو موقع دے۔ بڑے ویژن ہیں، سامنے آ رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ساتھ میں ریلیاں نکال رہے ہیں، اور بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ الیکشن کی تیاری میں مصروف ہے۔ یاسر سعید صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ آج اسپیشل آپ سے بات کرنے کو دل چاہا تو جی حاجی یاسر سعید صاحب، آج 25 دسمبر ہے اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ آپ کے قائد مسلم لیگ نون کے بانی میاں محمد نواز شریف کی بھی سالگرہ کا دن ہے۔ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ اپنے قائدین کو کیا میسیج دیں گے، اور پاکستانی قوم کو اور مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو کیا میسیج دیں گے آج کے حوالے سے؟ جی، آج محترم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، اور ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب میرے قائد ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن ہے پورے پاکستان کے اور قائد ہیں، ان کا بھی سالگرہ ہے ان کی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ظلم اور جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمیں ایک علیحدہ ملک لے کے دیا۔ ان کی جو کوششیں تھیں اور جو کام انہوں نے کیے اور جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، میں ان سب کو اس میں شامل سمجھتا ہوں، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے، تو اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں قائد اعظم کے ویژن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، یا جس مقصد کے لیے یہ ایک مملکت خدا داد جو تھی وہ اکٹھی ہوئی تھی، اس میں جو ہے اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اس کے علاوہ آج میرے قائد اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا آج یوم پیدائش ہے۔ میں دعا گو ہوں اس دن کے حوالے سے کہ اللہ انہیں زندگی تندرستی دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، کیونکہ جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس کو اگر یہ دیکھیں تو ہمیں ایک ایسا میاں محمد نواز شریف کی شکل میں ایک ایسا لیڈر نظر آتا ہے جو پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتا ہے۔ اور یہ میں کوئی مبالغہ رائے نہیں کر رہا۔ آپ نے دیکھا پچھلی کچھ دہائیاں تھی کہ پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش تھے، ان میں ایک دہشت گردی تھی، ایک بجلی کے مسائل تھے، کاروباری طبقے کے مسائل تھے، کراچی میں بڑی بد امنی تھی، پورے پاکستان میں بڑے حالات خراب تھے۔ یہ جو دور تھا، یہ جو گزرا ہے پچھلی کچھ دہائیوں میں، تو اس میں جو میرے قائد نے کردار ادا کیا، جس طرح سے ہم نے ضرب عضب کیا، جس طرح سے ہم نے کراچی کو دہشت گردوں سے پاک کیا، جس طرح سے ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، جس طرح سے ہم نے روڈز بنائے، موٹر ویز بنائی، اور ایک وقت ایسا آیا 2014-15 میں کہ پاکستان عالمی درجہ بندی ہے اس میں جو 24ویں نمبر پہ آ گیا جو معاشی اعتبار سے۔ تو ہم
हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अब G20 में बैठेगा, लेकिन कुछ नाअक्बदन देशों ने और कुछ मुल्क दुश्मनों ने फिर एक जाल बुना। 3.5 साल जो हमारा हशर किया गया, जो अवाम का हशर किया गया, मुकदमात बनाए गए, लातादाद केसेस बनाए गए और सारी जो लीडरशिप थी उसको पकड़ के अंदर डाल दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे वर्कर्स और जो मेरे साथी इधर इस वक्त इस ज़िले में मौजूद हैं, उन्होंने बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो के जवान मर्दों की तरह इस सारी जो बेराह रवी है और जो एक दहशत गर्दी थी उसका मुकाबला किया। और आज फिर हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान की बागडोर संभालने वाले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला दौर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त दौर होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमारी क़यादत करेंगे और अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को अरूज की बुलंदियों तक लेके जाएंगे। और ये जो पिछले 4 साल का गंद है और ये जो महंगाई है, ये जो बिजली का मसला है, ये मसले नए नहीं हैं, ये हमने पहले भी हल किए हैं। तो इंशाल्लाह ये मसले फिर हल होंगे। आवाम को बिजली भी मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, आटा मिलेगा, घी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको हम कामयाब बनाएं। इलेक्शन आने वाले हैं तो इलेक्शन में उनको कामयाब करें, उनके हाथ मजबूत करें। आपने देख लिया जो पिछला साहब का तजर्बा था, जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया, वो सब आपने देख लिया। तो मैं अपने वोटर सपोर्टर और तमाम साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करके भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ें। जहां पे इख्तलाफात हैं, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के पार्टी के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। यासर भाई, जैसा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के यहाँ पे लीड करते हैं, जनरल सेक्रेटरी आप, तो आप क्या देखते हैं कि इस वक्त नौजवानों को क्या करना चाहिए? पिछले जो गुज़श्ता 5 साल गुजरे हैं बड़ी साजिशों के बाद, वो तो खिस्सों की शाख की तरह जो है वो ज़मीन बोस हो गई ना सारी साजिशें। लेकिन आज हमारे जो नौजवान हैं, जैसा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अमानत, दयानत, सदाकत, शराफत, क्या हमारे नौजवान वहाँ पे खड़े हुए? क्या हम कायदे आज़म की जो पॉलिसियाँ थी उनको फॉलो कर रहे हैं? देखें, जो हमारे नौजवान हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो नौजवान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने नौजवान जो बच्चे थे, जो 18 साल के थे, जो 15 साल के थे, जो 20 साल के थे, उनकी जो जहन साजी की गई और उनके जहन में एक एजेंडा डाला गया। उस एजेंडे का अखीर जो है वो 9 मई की सिलसिले से सूरत में सामने आ गया। आपने देखा कि क्या देखें, जो सियासी वर्कर होता है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज एक प्ले कार्ड होता है या वो टायर जला लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नौजवानों की किरदार साजी करके उनके जो जहन थे उनको बदला गया, उनमें खन्नास भरा गया, तो ये एक बड़ी ज़रूरत है इस वक्त इन चीज़ों को बदलने की। मैं बतौर एक यूथ लीडर आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि मेरे जो नौजवान हैं वो इन सारी बातों को समझ चुके हैं। नौजवानों के लिहाज से अगर देखें तो मेरे इस हल्का में जहाँ भी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। हमारे नौजवान हर पीपी में मौजूद हैं, हर यूनियन कौंसिल में मौजूद हैं। और जो हमारे साथी ये समझते थे कि शायद अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं आएगी, वो भी हमारे साथ मिल रहे हैं आके, और कुछ लोग तो इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं। तो मेरा जो मेरा मोटिव है वो ये है कि ये जो नौजवानों के ज़हन को गुमराह किया गया है, इनको दोबारा हम कौमी धारे में लेके आए। और नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि आप भी सियासत में उसी तरह शामिल हो जिस तरह आप दूसरे कामों में शामिल होते हैं। आप सियासत में आएँ, बल्दियात की सियासत में आएँ और अपना जो है वो ज़ोरे बाजू से अपने मसाइल को हल करवाएं। आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ यहाँ पे कल कोई और नौजवान होगा। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि नौजवान सियासत में आएँ और अपना किरदार अदा करें। अगर नौजवान सियासत में आएंगे और मुस्बत किरदार अदा करेंगे तो शहर की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी। अच्छा यासर भाई, आप जैसे आप एफर्ट कर रहे हैं आज और इससे पहले भी कर रहे थे, वो काबिल सताइश है सारी जो आपकी कारकर्दगी है। और मैं समझता हूँ कि ये आपको रिवार्ड पार्टी की तरफ से भी मिलना चाहिए नेक्स्ट हुकूमत में। तो आपने कागजात जमा करवाए अपने MPA के लिए, जबकि आपकी वालदा मोहतरमा मैडम सफिया सईद जो है वो भी नॉमिनेट हो चुकी है रिजर्व सीट के लिए। तो अगर
آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں گے اس ملک کے لیے، قوم کے لیے اور یہاں کے حلقے کے عوام کے لیے کیا ویژن ہے؟ دیکھیں، میں جو آپ نے یہ بات کی ہے، میں نے بالکل PP 177 سٹی قصور سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور میری ایک کوشش ہے کہ اگر میرے قائد میاں محمد نواز شریف تک یہ پیغام پہنچے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ یوتھ کو دینی چاہیے، نوجوانوں کو دینی چاہیے۔ لیکن ایک دوسری بات اور بھی ہے، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا، تو میرا تو مقصد ہے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانا اور سیاست میں ان کا کردار جو ہے اس کو بڑھانا۔ تو اس کے لیے میرے پاس کوئی سیٹ ہو یا نہ ہو، بس مجھے یہی بڑا ہے کہ میرے قائد میرے ساتھ ہیں، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وہ میرے ان کے ہاتھ میرے کندھوں میں موجود ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے ضروری نہیں کسی سیٹ کا محتاج ہوں، یہ فیصلہ میرے قائد نے کرنا ہے۔ میرے قائد کا جو فیصلہ ہوگا وہ حرف آخر ہوگا، وہ مجھے اگلی صفوں میں کھڑا کریں، درمیان میں کھڑا کریں، پیچھے کھڑا کریں، میں ان کے سپاہی کے طور پر اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا۔ میرا مقصد کوئی سیٹ نہیں ہے یا میرا مقصد کوئی عہدہ نہیں ہے، میرا مقصد پارٹی کی خدمت ہے۔ وہ جس طریقے سے ہوئی، جیسے ہوئی، انشاءاللہ میں کرتا رہوں گا، نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا رہوں گا، وہ آئیں سیاست میں ہمارے ساتھ چلیں، اور جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک سمجھیں اور جو برا اس کو برا کہیں۔ جب تک ہم یہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو میرا یہ اس حوالے سے پیغام ہے کہ سیٹیں میں نہیں رکھتی، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، مجھے شہر کے لیے بڑا کام کرنا ہے، نوجوانوں کے لیے بڑا کام کرنا ہے، اپنے شہر کے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا کام کرنا ہے۔ میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں، یہیں پہ مرنا ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نام اسی کا زندہ رہے گا جو کسی کی زندگی میں ثانیہ لائے گا۔